کوئی مانگنے والا آ جائے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں عام لوگ؟ ہٹھا کٹا ہے، بڑھیا ہے، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو کیوں مانگنے آیا؟ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کے بھی مانگنے آ جائے، گھوڑا تو پرانے دور میں مرسڈیز کا درجہ رکھتا ہے، یہ بھی دینا اس کو فرض ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پہ مانگنے آ جائے بیٹھ کے، فرمایا اس کو بھی دے دو جب اس نے ہاتھ پھیلا ہی دیا، جب مانگنے آ ہی گیا۔ اور محمد الرسول اللہ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں اور کوئی مانگنے آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پنجاب فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی دیکھا۔ کئی لوگ بار بار آتے تھے، اگر کسی نے کہہ دینا حضرت بار بار آتا ہے تو ایک کوئی گال، فرمایا یہ خدا کا شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینے والوں میں رکھا ہے لینے والوں میں؟ اللہ نے کہاں رکھا ہے جی؟ دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ خدا کا شکر ادا کریں۔ اور اگر کوئی مانگنے آ جائے تو ضرور اگلے کی ضرورت کو جتنی ہماری ہمت ہے اتنا پورا کر کے بھیجیں۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بعض اوقات کوئی بندہ آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کچھ دے دو، تو جب آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں، خاص کر جو مالدار ہیں وہ سنیں، جب کچھ دے دیتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ آگے سے شکوہ کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو بہت سوچ کے آیا تھا، بہت زیادہ مال ملے گا، آپ نے تو اس کے مقابلے میں تو ایسے ہی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کو جب دیا تو نعوذ باللہ اس نے ایسی بات کی کہ میں تو بہت زیادہ سوچ کے آیا تھا۔ عمر حضرت کو غصہ آیا، تلوار نکالنے لگے، فرمایا اس نے گستاخی کر دی۔ نبی علیہ السلام نے روکا، فرمایا عمر رک جاؤ۔ اس بندے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، ابو ہریرہ کو بلایا، باہر سے اور سامان منگوایا، اتنا سامان منگوایا کہ 2 گٹریاں بھر گئی۔ اب اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے آپ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو اتنا اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتا، میں اتنا زیادہ ہو گیا۔ فرمایا چل صحابہ میں جا کے کہہ، ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ صحابہ میں جا کے کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ اور سارا سامان اٹھا کے جب چلا گیا تو قربان جاؤ، نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا عمر آپ کی بات درست تھی کہ اس سے غلطی ہوئی، لیکن اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا، اللہ کے فضل سے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا۔ محمد رسول اللہ نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرمائی، جتنا دے دیا دے دو، نہیں ہے محبت سے معذرت کر دو، ہے تو پھر اس کو دے دے کے تھکا دو، لیکن محمد رسول اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رہنے کا حکم دیا، لینے والوں میں نہیں شامل کیا۔ مسلمانوں کو مانگنے کی تربیت نہیں دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے آ جائے، کسی بھی جگہ سے آئے، چاہے پنجاب سے کوئی باہر جا رہا ہو یا کوئی پنجاب میں آ رہا ہو، اگر تو اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے کوئی سوال نہیں، نوٹ کر لیجئے میری بات دل کی تختی پہ، کوئی اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے کہ میری بچی کی شادی ہے، میرے گھر میں مجبوری ہے، مجھے اپنے چائے جھوٹ بول کے مانگ رہا ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے دو، پھر بنا سوال کے دو۔ لیکن اگر کسی مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے تو پہلے اس علاقے کے کسی بڑے عالم کو پوچھو کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس اس صوبے کے، جس صوبے سے وہ آ رہا ہے، وہاں کے بڑے علماء کو، کسی بھی مرکز کو فون کر کے اس کی فوٹو کھینچ کے پوچھیں کہ بھائی یہ بندہ آپ کے ہاں سے فلاں مسجد، فلاں مدرسے سے آیا، بالکل درست ہے، کیونکہ وہ امانت والا ہے، ہم اس کو نہیں دے رہے، ہم تو اس کے سپرد امانت کرنے لگے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امانت اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کے لیے لی جا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ذات کے لیے، اکثر میں کئی لوگ جب جھوٹا چندہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، کئی مدرسے والے، مسجد والے، تو میں نے ان سے گزارش کی، میں کہا اگر تو صرف اپنے لیے مانگتا تو تیرے سے پوچھ تاچھ نہ ہوتی، اپنے لیے اگر صرف مانگتا پھر نہ پوچھ تاچھ ہوتی، پھر تو ہم کہتے کہ چلو درست ہے، کوئی سفیر آ رہا ہے، کوئی بزرگ آ رہا ہے،
تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلیں. کون آتا ہے کسی کے لیے مانگنے کے لیے؟ اگر کسی سفیر کو مسجد والوں نے ٹھہرا لیا تو کوئی احسان کا کام نہیں کیا. اگر تم دین کا کام کر رہے ہو وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے. اگر ان کو 2 وقت کھانا کھلا دیا تو کوئی بڑا کمال کا کام نہیں کیا. آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کے لیے مانگنے کے لیے نکلے ہیں. بھائی مانوں کو پکڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہمارا کام ہے. محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی نے نیکی کے لیے قدم بڑھایا محمد رسول اللہ نے اسے شاباش دی ہے، ہمت افزائی کی ہے نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کو دلاسا دیا ہے. قرآن نے بھی دلاسا دیا نیکوکاروں کو بھی، اور اللہ نے رسول اللہ نے تو گنہگاروں کو بھی دلاسا کیا کہ ما غرک بربک الکریم، کہ آؤ میرے بندو ڈرتے کیوں، آؤ تو صحیح میری طرف، میں تمہارا کریم رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.